الحمد لله الذي هدانا لهذا سواء الطريق وجعلنا التوفيق الرفيق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى في مقام آخر رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ثلاث أو صدقة إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، دنیا دارالامتحان ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی دارالجزا ہے۔ دارالامتحان کا مطلب یہ دارالعمل کا مطلب یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی دارالجزا ہے۔ دارالجزا کا مطلب کہ جو آپ نے عمل کیے ہیں ان کا بدلہ مرنے کے بعد ملے گا۔ یہاں پر جب تک انسان کا سانس چل رہا ہے اس کے پاس عبادت کا موقع ہے، اس کو عبادت کرنے کا وقت دیا گیا ہے۔ وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تسبیحات بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہیں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بدن کے ساتھ، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق مال اور بدن دونوں کے ساتھ ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے۔ تلاوت کرنا بدنی عبادت ہے، نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے، روزہ رکھنا بدنی عبادت ہے، حج کے لیے جانا اس میں بدنی اور مالی دونوں ہے۔ بدن بھی استعمال ہوا آپ کا، مال اور ٹکٹ بھی لگا، سارا بدنی اور مالی دونوں ہیں یہ حج۔ اور کچھ عبادت ایسی ہیں جو محض مالی ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور بھائی صدقہ کرنا اپنے مال سے، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ تو جب تک انسان زندہ ہے، سانس چل رہے ہیں، تب تک یہ تینوں عبادتیں بندہ کر سکتا ہے۔ بدنی عبادت بھی کر سکتا ہے اور مالی عبادت بھی کر سکتا ہے، اور وہ عبادت جو مالی اور بدنی دونوں سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آنے والا ہے جہاں پر ان تینوں عبادتوں کا تعلق اور سلسلہ ختم ہو جائے، پھر ان تینوں عبادتوں سے بندہ محروم ہو جائے گا۔ زندگی ختم ہو گئی، زندگی خواب کی مانند ہے، نہ جانے کس موڑ پہ ختم ہو جائے، نہ جانے کب یہ سانسوں کی مالا جو چل رہی ہے یہ ٹوٹ جائے۔
جب آپ کی سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، جسے کہتے ہیں بفوت ہو گیا بندہ، انتقال کر گیا بندہ، اب آپ کی عبادت بدنی مرنے کے بعد جب آپ کی روح نکل گئی، آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھما دی جائے، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ وقت ختم ہو گیا، جب آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ کے سامنے قرآن شریف کھول کے رکھ دیا جائے، پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے ساتھ اگر قرآن شریف کا نسخہ قبر میں بھی رکھ دیا جائے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ جب فوت ہو گئے، بدنی عبادت ختم ہو گئی، جب فوت ہو گئے، آپ کہیں جی میں صدقہ کر جاؤں، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں جی میں حج کر جاؤں، بدنی اور مالی عبادتیں دونوں کر جاؤں، نہیں کر سکتے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان مر جائے، انقطع عمل، اس کے جتنے بھی اعمال نامے رجسٹر کھلے ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کی زندگی کے اعمال کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، انقطع، وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے تسبیح گر چکی ہے، آپ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قربان جائیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اور اللہ کی ذات پر، جس نے انسانوں کے لیے کچھ ایسا بھی طریقہ رکھا ہے۔ اگر آپ دنیا میں دارالعمل سے نکل کر دارالجزا قبر میں چلے گئے، آپ کو کچھ اعمال کی ضرورت قبر میں بھی پڑے گی، آپ کو کچھ عمل وہاں بھی کرنے، آپ اگر چاہتے ہیں جی آپ دنیا سے اٹھا کر جنازہ پڑھ کے باعزت طریقے سے قبر میں اتار دیا گیا، آپ وہاں آرام کی نیند سوئیں، لیکن آپ کا اکاؤنٹ جاری رہے، آپ کی جو تسبیح آپ پڑھتے تھے وہ بند نہ ہو، آپ جو اعمال کر رہے تھے وہ بند نہ ہو۔ پیغمبر پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب مر گیا، اس کی سانس ختم ہو گئے، جی اعلان ہو گیا بھئی بندے کو موت آ گئی یا مر گیا، جتنے اعمال والے رجسٹر کھلے تھے سب کو بند کر دیا گیا۔ فرمایا الا ثلاث، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جن کو اللہ مرنے کے بعد بھی جاری رکھتے ہیں، 3 عمل ایسے جو مرنے کے بعد بھی جاری رکھتے ہیں۔ میں آج کی گفتگو میں ان 3 اعمال پر روشنی ڈالنا چاہوں گا، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا کیا وہ 3 عمل جو میری قبر میں میرے جانے کے بعد مجھے کام آئیں گے وہ میرے دامن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر میرے دامن میں وہ 3 اعمال ہیں تو میں خوش قسمت ہوں، آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو سلام پیش کیا جائے گا۔ اور اگر وہ 3 اعمال آپ کے دامن میں نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایک فکر لاحق ہونی چاہیے، چاہے کوئی مرد ہو، چاہے کوئی عورت ہو، چاہے کوئی جوان ہو، چاہے کوئی بوڑھا ہو، چاہے کوئی مالدار ہو، چاہے فقیر ہو، وہ تینوں اعمال ہر ایک کو چاہیں گے۔ نمبر 1، پاک پیغمبر فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان مر گیا، انقطع عمل، اس کے سارے اعمال والے رجسٹر کو بند کر دیا گیا، اعمال نامے کو بند کر دیا گیا، الا ثلاث، مگر 3 اعمال نامے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ پیغمبر فرماتے ہیں صدقتن، نمبر 1 صدقتن جاریتن، نمبر 1 صدقتن جاریتن، کوئی ایسا کام کر گیا جس کا نفع باقی رہنے والا ہے، کوئی ایسا صدقہ کا کام اور جاری کر گیا جس کا نفع باقی رہنے والا ہے، کوئی صدقہ کر کے ایسا چلا گیا جس کا نفع باقی رہنے والا ہے۔ مثلا مسجد بنا دی، مسجد بنا دی، یہ مسجد بنانے والے، اس مسجد کے بنانے والے تقریباً آج سے کوئی 15-20 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، 15 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو نمازی چند تھے، آج 15 سال گزر گئے، مسجد بھر چکی ہے۔ صدقتن جاریتن، ایسا صدقہ
نفع باقی رہنے والا ہے۔ مسجد بنانے والا قبر میں جا چکا ہے، قبر میں نیند سو رہا ہے، لیکن اس کے اعمال نامے میں ایک ایسا عمل جاری ہے، اس کا ثواب اس کی قبر میں جا رہا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، نمبر 1 صدقہ ایسا جس سے نفع ہو۔ مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مکان تعمیر کر کے دین کے کام کے لیے وقف کر دیا، جس سے مسلمانوں کو اور دین کو نفع ہو رہا ہے، جس سے اس کا اکاؤنٹ جاری ہے اور چل رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، آج کے مطابق کہتا ہوں، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، کنواں کھدوا دیا، جب تک لے کر اس سے پیاسا مسلم اور غیر مسلم اپنی پیاس بجھاتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک لوگ اس سے وضو کرتے رہیں گے۔ مسجد یہ بنی تھی، مسجد میں ایک شخص نے کہا جی موٹر کا بور ہم کروائیں گے، موٹر ہم لگوائیں گے، مسجد کو بنے آج تقریباً 20 سے 22 سال گزرنے کو ہیں، تقریباً، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، وہی بور چل رہا ہے۔ جتنے لوگ اس سے وضو کریں گے، نماز ادا کریں گے، جتنے لوگ اس سے غسل کریں گے، نماز ادا کریں گے، جتنے لوگ اس سے سیراب ہوں گے، وہ قبر میں جا چکا ہے، ثواب اس کی قبر میں پہنچ رہا ہے۔ نمبر 1 عمل صدقۃ جاریۃ، اپنی زبانوں سے کہہ لیں صدقۃ جاریۃ، یہ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اردو میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوں وہ آپ کو میں کروا رہا ہوں۔ اور صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ کر گیا جس کا عمل اور نفع جاری رہے، جانے والا قبر میں چلا گیا، باقی سارے اعمال نامے اللہ نے بند کر دیے، اس کو جاری رکھا ہے، اس کو اللہ نے جاری رکھا ہے۔ پھر آپ سے ایک اور بات عرض کر دوں کہ صدقہ جاریہ تو آپ نے کر دیا، مسجد آپ نے، پھر سوال اٹھتا ہے، آپ نے مسجد کہا، مدرسہ کہا، سبیل کہا، کنواں کہا، جی ہماری اتنی حیثیت نہیں مسجد بنا دیں، جی ہماری اتنی حیثیت نہیں کوئی مدرسہ تعمیر کر دیں، جی ہماری حیثیت نہیں کوئی جو ہے نا وہ سرائے تعمیر کر دیں، جی ہماری حیثیت نہیں ہاسپٹل بنا دیں، ہماری حیثیت نہیں کہ بھئی پانی کے لیے کچھ سبیل کا انتظام کر دیں، پلانٹ لگوا دیں، مہنگائی کا دور ہے، ہم نہیں کر سکتے، پھر بھی شریعت نے محروم نہیں کیا۔ جی جناب آپ پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں اتنا حصہ ڈال دو جتنی حیثیت ہے، اس کے بقدر ثواب آپ کو پھر بھی جاتا رہے۔ مثلاً یہ مسجد ہے، اس کی پہلی صف میں تقریباً 15 سے 20 مصلے بچھے ہوئے ہیں، پہلی صف میں آپ کی حیثیت نہیں پوری مسجد بنانے کی، آپ ایک مصلی اس کی جگہ جتنی بنتی ہے تقریباً 3 فٹ لمبائی، 4 فٹ لمبائی، 2 فٹ چوڑائی، آپ 3 فٹ لمبائی اور 2 فٹ چوڑائی مسجد کے ایک مصلی کی بنتی ہے، جناب اس کے اوپر ٹوٹل خرچہ کتنا ہے آپ وہ مسجد میں ڈال دیں، اس مصلی پر جب تک کوئی نماز پڑھتا رہے گا ثواب جاتا رہے گا۔ آپ پوری مسجد نہیں بنا سکتے، اتنی وسعت نہیں ہے، کم از کم ایک مصلی تو تعمیر وہ بھی نہیں کر سکتے، تو آدھا مصلی وہ بھی نہیں کر سکتے، اس سے کم پہ آ جاؤ، ارے اتنی تو جگہ کر سکتے ہو جس پہ مسجد کے نمازی کا ماتھا لگے گا۔ صدقۃ جاریۃ، پہلا یہ کہ صدقہ جاریہ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اور بھی جو رفاع عامہ کے کام ہو رہے ہیں، بھائی پانی کا پلانٹ ہو رہا ہے، کنواں بنوایا جا رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، اور کوئی نئے کام ہو رہا ہے، اس میں آپ اپنا حصہ ڈال دیجئے، وہ صدقہ جاریہ جاتا رہے گا۔ اگلی بات، صدقہ اور وہ اپنا اکاؤنٹ کھلوا کر ڈال کر اب اس کے اوپر اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، اور اس کے اوپر یہ نہ کہیں، اب احسان نہ جتلائیں، لوگوں کو بتاتے نہ پھریں، اور پھر جب آپ مسجد میں آ گئے، آپ نے مسجد کی کوئی خدمت کر دی، مسجد کے ساتھ کوئی تعاون کر دیا، بعد میں پھر اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں، میں کیتا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، اگر میری بات نہیں مانتے ہو،
میرا اتنا پیسہ واپس کرو، یہ کرو وہ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کتاب کا نام سنن ابی داؤد، حدیث کی معتبر کتاب، کیا نام ہے؟ سنن ابی داؤد۔ امام ابو داؤد سجستانی عظیم محدث گزرا ہے اور سیاستہ میں اس کتاب کا شامل ہے۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 665 پر امام ابو داؤد سجستانی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ پہلے چیپٹر قائم کیا امام ابو داؤد نے، ایک عنوان قائم کیا کتاب اللباس، اس کے تحت اور بہت سارے عنوانات لائے۔ اس میں ایک حدیث نقل فرمائی، سلاستن، پیغمبر پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سلاستن، 3 بندے ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم، اللہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور ان 3 بندوں کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے۔ 3 بندے ایسے جن کو اللہ دیکھیں گے بھی نہیں نظر رحمت سے، ولا یکلمہم، اللہ کی ذات ناراض ہوگی بات بھی نہیں فرمائے گی، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گی جنت میں جانے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا خابوا و خسروا، یہ برباد ہو گئے تینوں، یہ برباد ہو گئے تینوں، یہ تینوں برباد ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں برباد اور تباہ ہونے والے، جن کو برباد کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا؟ فرمایا نمبر 1 المسبل، المسبل، پہلا شخص وہ جو پیغمبر پاک فرما رہے تباہ ہونے والا، وہ شخص حدیث شریف میں نے حوالہ کر دیا، المسبل، وہ والا شخص جو اپنے ٹخنوں کو شلوار سے ڈھانپتا ہو، وہ تباہ ہو گیا، اللہ نہیں دیکھیں گے اس کی طرف، نہ اس سے بات فرمائیں گے، نہ اس کو پاک فرمائیں گے۔ یہ 3 وعیدیں پیغمبر نے فرمائی۔ فرمایا نمبر 1 المسبل، اپنے ٹخنے سے شلوار کو ڈھانپنے والا، اپنے شلوار سے ٹخنے کو ڈھانپنے والا، چاہے آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، چاہے آپ نے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، چاہے آپ نے جبہ اور چوغا پہنا ہوا ہے، چاہے اس کے علاوہ کچھ اور پہنا ہوا ہے، جو لباس اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اس سے ٹخنے کو چھپانا ناجائز اور حرام ہے مردوں کے لیے۔ کھڑے اور چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے اور چلنے کی حالت میں اس کو چھپانا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ چھپایا جائے، اور مردوں کے لیے حکم کیا ہے کہ اس کو کھولا جائے، چاہے وہ پینٹ پہنا ہوا ہو، چاہے ٹراؤزر پہنا ہو، چاہے وہ جبہ اور کوئی اور چیز پہنا ہو، جو لباس اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اسے چھپانا ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 2 فرمایا المنان، جو کوئی نیک کام کر کے کسی کے ساتھ احسان کر کے جتلانے والا۔ مسجدیں میں 10 روپے پائے سن، میں نے مسجد میں یہ کیا تھا، میں نے مسجد میں وہ کیا، بھائی تم نے اللہ کے لیے کیا اس سے امید رکھو۔ اگر تم نے یہاں لوگوں کو جتلایا، یہاں نظام خراب کیے، یہاں نظام کمیٹی کو درہم برہم کیا، تو تمہارے اعمال نامے میں بتا رہا ہوں کیا ہونے والا ہے، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ بھائی نیک کام کر رہے ہو، کر کے اللہ سے امید رکھو، مخلوق سے امید مت کرو، مخلوق سے امید مت کرو۔ المنان، جتلانے والا، یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اللہ نے توفیق دی صدقہ جاریہ کی، یہ مسجد بنی، ہمارے دادا مرحوم نے بنائی۔ لوگ کہتے تھے بابا حاجی جمعہ نمبردار ڈانیہ کی مسجد ہے، ہمارے بابا فرمایا کرتے تھے دادا ارے مسجد اس کی ہے جو اس کو آباد کرے گا، مسجد اس کی ہے جو اس کو آباد کرے گا، میں نے اس کو اللہ کے لیے بنایا ہے۔ المنان، احسان نہ جتلائے، جو آ کے اذان پڑھتا ہے اللہ نے توفیق دی ہے، اذان پڑھ رہے ہو، جو آ کے نماز پڑھاتا ہے اللہ نے توفیق دی ہے، پڑھا رہے ہو، جو مالی تعاون کرتا ہے اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کر رہے ہو، اگر اللہ توفیق چھین لیں گے تو کیا کرو گے؟ منان۔ نمبر 2 اس کے اعمال نامے ضائع ہو جائیں گے، جتلانے والا۔ نمبر 3 فرمایا المنفقۃ بالسلعۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کر سودے بیچنے والے، جھوٹی قسمیں
مرنے بعد جاری ہوگا؟ نمبر 1 صدقتن جاریتن، نمبر 2 پیغمبر پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو مرنے کے بعد اعمال نامے میں جاری رہنے والا عمل، نمبر 2 او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، اس سے لوگ نفع اٹھائیں گے، آپ قبر میں چلے جائیں گے، قبر کی تاریکی کے حوالے ہو جائیں گے، لیکن آپ کے علم سے وہ فیض قبر کی طرف آتا رہے گا۔ مثلا مثال دیتا ہوں، کوئی پڑھنے والا طالب علم کوئی حدیث کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی دینی درسگاہ میں حدیث کا درس ہوتا ہے، طالب علم پڑھتے، آپ نے کتاب خرید کر اس کو دے دی، بھئی یہ میرے پیغمبر کے الفاظ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھنے والا ہے، آپ نے اس کو دے دی، یہ لو بھئی جب تک تم پڑھ رہے ہو اس کتاب کو تم نے حدیث کی پڑھنا ہے، جب تک وہ طالب علم پڑھتا رہے گا اور جب تک وہ کتاب حدیث کی استعمال ہوتی رہے گی اس کے اکاؤنٹ میں ثواب جاتا رہے گا۔ علم ينتفع به، مثال ایک اور دیتا ہوں، میں جمعے کے بعد آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے ایک مجھے بندہ ملا مسجد کے باہر، کہتا جی میں آپ کی کوئی خدمت میرے لائق، میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ آپ نے پوچھ لیا، آپ نے میرا درد بانٹ لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ فرمایا پھر بھی، میں نے کہا مجھے ایک تفسیر کی ضرورت ہے، آپ اگر بار بار پوچھ رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے ایک تفسیر کی ضرورت ہے، میں درس دیتا ہوں، میں حیثیت نہیں کہ لے لوں، آپ یہ اگر کر لیتے ہو آپ کہیے میرا آپ کی طرف سے زور نہیں ہے، آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کی تفسیر کی ضرورت ہے مجھے، آپ لے لو۔ کچھ دنوں کے بعد آیا، بڑے سارے میں نے اس کو بہت ساری لکھ کے دے دی اور وہ بہت ساری خرید کے مجھے حوالے کر گیا۔ اب یہاں 2015 سے مسجد میں درس ہو رہا ہے، روزانہ 1-2 آیتوں کا درس ہوتا ہے اور میں اس کی خریدی ہوئی کتاب کا مطالعہ رات دن کرتا ہوں، وہ بندہ نہ میں جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے کون ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں، جب کبھی میں کتاب کھولتا ہوں اس کی تصویر میرے سامنے آ جاتی ہے اور میری زبان سے بے ساختہ اس کے لیے دعائیں نکلتی ہوں۔ اگر میں دعا نہ بھی کروں نہ بھی کہوں، جب اس کے پڑھی ہوئی کتاب سے میں اپنی علمی پیاس کو بجھا کر یہاں سینکڑوں لوگوں کے سامنے قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، وہ سارے اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، ان ساروں کا فیض یاب ہونا اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ او علم ينتفع به، وہ علمی سرمایہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی بچے کو حافظ بنا دیا، آپ نے اس پہ پیسے خرچ کر دیے، وہ بڑا ہو گیا، پھر استاد بن گیا، اس نے سینکڑوں کو آگے پڑھایا، آپ کا 2-4 ہزار اس پہ خرچہ ہوا یا جتنا بھی ہوا، اس نے آگے سینکڑوں کو پڑھایا، اس نے آگے پڑھایا، انہوں نے آگے پڑھایا، انہوں نے آگے، قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، آپ دنیا سے چلے گئے، ان کا ثواب اور پڑھنے کا عمل آپ کی قبر میں آتا رہے۔ یہ علم دوسرا، پیغمبر فرماتے ہیں وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے، آپ سب جانتے ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا برابر، انہوں نے ایک بات بتائی، فرمانے لگے کہ ایک مدرسہ تھا، مدرسہ، پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، تو اس مدرسے سے دور دراز سے لوگ آتے، طالب علم آتے اور بھئی سبق پڑھ کے جاتے، تو بھئی وہاں سے اپنی علمی پیاس بجھا کر چلے جاتے پڑھ کر۔ تو ایک دن ایسا ہوا، جہاں پر مدرسہ تھا اسی گلی میں ایک یہودی کی دکان تھی، یہودی کی، طالب علم جا رہے، چھٹی کا وقت نہیں تھا، وہ طالب علم اپنا سامان اٹھائے ہوئے حدیث کے تو جا رہے، اس یہودی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہے یہودی، پوچھ رہے حدیث پڑھنے والوں سے کہاں جا رہے ہو؟ بچوں نے کہا جو گھر سے ہم خرچہ لائے تھے، پاکٹ منی جو لائے تھے وہ ختم ہو گئی ہے، اب جا رہے ہیں بابا کے پاس اور مما کے پاس، تو کچھ کام کاج کریں گے، کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے تو دوبارہ پڑھنے آ جائیں گے، اور ہمارے بابا کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے پیچھے سے پیسے بھیجتا ہے، ہم کچھ بابا کے ساتھ تعاون کریں گے، بابا کے ساتھ مل کے کوئی کام کاج کریں گے، کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے، دوبارہ حدیث پڑھنے آ جائیں گے۔ اس یہودی نے کہا
آپ نہ جاؤ، پڑھو جا کر، اپنے پیغمبر کا کلام پڑھو جا کر، اور تمہیں ضرورت ہو دال چینی آٹے کی میری دکان سے آ کر لے جایا کرو، اور میں لکھتا رہوں گا، تمہارا ایک کھاتا میں جاری کر دیتا ہوں، لکھتا رہوں گا، اور بھائی جب تمہارا گھر جانا ہو، واپس آنا ہو، تو میں تمہیں کیلکولیٹ کر کے دے دوں گا، اپنے بابا سے پیسے لا کے مجھے جمع کروا دینا۔ کہا جی ٹھیک ہے، کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ طالب علم واپس آ گئے، کتنے تھے وہ واپس آ گئے، پھر پڑھنا شروع کر دیا، وقت گزر گیا، پڑھ کے گھر گئے، اور بھائی بابا کو بتایا، ابا جی اتنا خرچہ ہوا تھا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، آپ کے پاس بھی نہیں تھے، اب یہ ان کو ادا کرنے۔ کچھ وقت گزرا، باپ بیٹے نے محنت کی، اور انہوں نے بھی محنت کی، وہ پیسے لا کر یہودی کو دے دیے، یہودی کو واپس کیے۔ اس یہودی نے کہا کیا؟ کہا جی آپ کے پیسے۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، میں نے پیسے نہیں لینے آپ سے، میں نے تو آپ کو ایک بہانہ لگایا تھا یہاں روکنے کے لیے، جاؤ اور جا کر پیسے اپنے بابا کو دے دو۔ اس یہودی نے پیسے واپس کر دیے، واپس ہو کے بیٹا گھر چلا گیا، وقت گزرتا گیا، بڑا عالم دین بنا، سینکڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، ہزاروں لوگوں نے اپنی علمی پیاس اس بچے سے بجھائی۔ وہ ایک وقت شیخ بن کر ایک وقت آیا کہ حج کے لیے پہنچا، جب حج کے لیے پہنچا بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس طواف کے دوران اس کی نظر اسی یہودی پر پڑی ہے، یہودی پر پڑی ہے، اس کا پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، مجھے آپ ایسے لگتا ہے کہ آپ کے چہرے کو میں نے کہیں دیکھا ہے، کہیں دیکھا لگتا ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے بھی آپ دیکھے لگ رہے ہو۔ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد یہودی کہنے لگا وہی تم طالب علم تو نہیں ہو اس کا میں نے کھاتا جاری کیا تھا؟ ہاں میں تو وہی ہوں۔ وہ طالب علم اور عالم دین پوچھنے لگے آپ تو یہودی تھے، آپ تو ہم سے نفرت کرنے والے دین کے سے تعلق رکھتے ہو، بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں کیسے آ گئے ہو؟ اس نے کہا یہ راز کی باتیں نہ پوچھو۔ طالب علم نے بار بار اصرار کیا بتا دو۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جب میں نے تم سے، تم اللہ کے پیغمبر کا کلام پڑھنے آئے تھے، اللہ کا کلام پڑھنے آئے تھے، اور میں نے کہا تمہارے پاس پیسے ختم ہو گئے، تمہارے پاس اخراجات نہیں ہیں، تم اپنے پیغمبر کا کلام، جس نبی کی بشارتیں ہمارے انبیاء نے دی تھی، جس نبی کی بشارتیں عیسیٰ نے دی تھی، جس نبی کی بشارتیں جناب موسیٰ نے دی تھی، جس نبی کے بارے میں پیشین گوئیاں تمام انبیاء نے دی تھی، جس نبی کی نبوت کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء نے مانا تھا، وہ علیحدہ بات ہے، عیسائیوں نے ان کو ختم کر دیا، وہ علیحدہ بات ہے، اور یہودیوں نے ان کے طور نشانیوں کو مٹا دیا، لیکن جب میں نے تیرے خدشے کو برداشت کیا، اور جب تو پڑھ کے جانے لگا، مجھے رات میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے پیغمبر نے، آپ کے پیغمبر جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہودی ہے، لیکن جو میرا کلام پڑھنے آئے تھے، جو اللہ کا دین پڑھنے آئے تھے، وہ میرے مہمان تھے، وہ میرے مہمان تھے، تو نے ان کا اکرام کیا، تو نے ان کی عزت کی، ان کو دین سے کٹنے سے بچایا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تو یہودی میرا کلمہ پڑھ لے۔ پیغمبر فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ خود پیغمبر پاک نے کلمہ پڑھایا، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان اور بیت اللہ میں موجود ہوں۔ او علم ينتفع به، یہ علم ہے جس سے جو ہے وہ قبر میں جانے کے بعد بھی فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ آگے چلے، تیسرا پیغمبر پاک علیہ السلام فرماتے ہیں او ولد صالح يدعو له، نمبر 3 جو آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کو ملے گا، پہلا آپ کا صدقہ جاریہ، نمبر 2 آپ کا دیا ہوا چھوڑا ہوا علم، نمبر 3 جو آپ کی قبر میں آپ کو ملنے والا ہے او ولد صالح يدعو له، نمبر 3 اگر کوئی نیک اولاد ہو، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کی دعائیں آپ کی قبر میں جائیں گی، ان کی دعائیں آپ کی قبر میں جائیں گی۔ نیک اولاد کی شرط اور ٹیگ لگائیے۔ پیغمبر پاک علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے، دعاؤں کے ذریعے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں رب اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ انبیاء دعا کر رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے بابا کے لیے دعا کرو،
ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ میرے بابا کو، میرے بڑوں کو اور میرے جاننے والے سب کو معاف فرما دے قیامت کے دن. نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے میرے ماں باپ کو سب کو معاف کر دے. تو دعا کرنا اور ولد صالح یدعو لہ، وہ آپ کے قبر میں چلے جانے کے بعد آپ کی اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے گی، آپ کے لیے دعا کرے گی، وہ آپ کا صدقہ جاری ہے. اولاد ماں بھی کرے، صرف نماز پڑھے، صرف نمازی بن جائے تو بھی آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، تو بھی آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل میت فی القبر کالغریق المتغوص، دنیا سے جانے والا، دنیا سے مرنے والا قبر میں جب جاتا ہے اس کی مثال ایسے کالغریق المتغوص، جیسے دریا میں ڈوبنے والا. دریا میں ڈوبنے والا چاروں طرف اس کی نظریں گھومتی ہیں، اس کی نظریں وانڈرنگ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ چیختا اور چلاتا ہے مجھے کوئی بچا لے. اور جب دنیا سے جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا جنازہ اٹھ گیا ہے، اس کے جنازے کو آپ نے اٹھا لیا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی روح آپ کی طرف متوجہ ہے، روح اس کی آپ کی طرف متوجہ ہے، وہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہے، آپ سے استدعا کر رہی ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوة تلحق من اب او ام او اخ او صدیق. وہ انتظار کرتا ہے جانے والا کہ میرے بابا میرے لیے دعا کرے گا، او ام، جانے والا انتظار کرتا ہے اس کی روح کہ میری ماں میرے لیے اللہ سے معافی مانگے گی، او اب او اخ، اور وہ جانے والا انتظار کرتا ہے کہ میرے بھائی میرے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے، او صدیق، میرے دوست، میری رشتہ داری، میری برادری میرے اللہ سے مجھے معافی مانگے گی. وہ انتظار میں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب آپ نے دعا کر دی، كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، قبر والے کو آپ کی دعا اگر ساری دنیا کی سلطنت سمیٹ کر اس قبر والے کے پیروں میں رکھ دی جائے، اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آپ کی دعا سے ہوتی ہے. پھر میرے پیغمبر ایک موقع پر ارشاد فرمایا اسی حدیث کا آخری جملہ کہ ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم، زندوں کا سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا گفٹ اور سب سے بڑا ہدیہ جو مردوں کے نام جاتا ہے اللہ سے ان کے لیے معافی مانگنا ہے، اللہ سے ان کے لیے معافی مانگنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنہ. اللہ ایک دم سے جنت میں نیک انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. وہ خود اللہ سے پوچھتا ہے یا ربی این لی ھذا، اللہ اس درجے کو کیسے بلند کس وجہ سے کیا؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کی تیرے لیے بخشش کی دعا کی وجہ سے تیرے جنت میں درجے بلند کر دیے. آج لوگوں کو بات نہیں سمجھ آ رہی. کچھ تو مسئلہ اتنا سا ہے کہ استغفار کرو، دعائیں کرو، معافی مانگو. کچھ لوگوں نے بڑھا کر نجا نکاح کو داخل کر دیا اور کچھ لوگوں نے ثابت شدہ مسئلے کا بھی انکار کر دیا. نہ حد سے زیادہ بڑھو، نہ ثابت شدہ کا انکار کرو، جتنا مسئلہ اس پر عمل کرو. ہم کسی چیز کو ہم شریعت کے ترجمان ہیں، نہ کسی چیز کو حد سے زیادہ لے جاتے ہیں آگے، نہ گراتے ہیں. ہم ہر مسئلے کو اس کی حیثیت دیتے ہیں. الاستغفار بولدک لک، یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس کا مشاہدہ بھی کروا دیتے ہیں کہ آپ کی دعا سے، آپ کے معاف کرنے سے قبر والے کو کیا ملا ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے پہلے قرآن رکھا، پھر پیغمبر کا فرمان رکھا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اللہ مشاہدہ کروا دیتے ہیں کہ تمہاری دعاؤں سے کون سے ثمرات آئے ہیں. ایک عورت کا انتقال ہوا، بہت بڑی عبادت گزار، انتہائی اونچے درجے کی عورت، اور بھائی ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی، سچا تعلق اللہ کے ساتھ. موت آ گئی، موت آنے لگی. اس عورت اور ماں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر کے رب سے عرض کرنے لگی کہ ربا، دنیا میں بھی تیری ذات پر بھروسہ تھا، مرتے وقت بھی تیری ذات پر بھروسہ ہے. مجھے موت کے وقت رسوا نہ کرنا اور مجھے قبر کی وحشت میں نہ رکھنا. اے اللہ، ساری زندگی تیرا نام لیا ہے، اللہ ساری زندگی تیرے نام کی صدائیں لگائی
قبر پہ جانے کا طریقہ بتا دو. قبر پہ جاؤ، قبر پہ جاؤ، جانے کا طریقہ بھی شریعت نے لکھا ہے. جاؤ قبر پہ، جو آپ کو کلام شریف آتا ہے، جو آپ کو آتا ہے، مخصوص اعمال بھی لکھے ہیں لوگوں نے، لیکن چونکہ آپ کو وہ نہیں آئیں گے. جو آپ کو آتا ہے، آپ کو الحمد شریف آتی ہے، آپ کو قل هو اللہ احد آتی ہے، جو آپ کو آتا ہے اور پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اپنے جانب قبلہ کی طرف منہ کرو اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اے اللہ اس کا ثواب میں اپنے فلانے کو اور فلانے جتنے جتنے یہاں میرے مدفون ہیں ان سب کے نام کرتا ہوں. پہنچ گیا ان کو، آپ کے کہنے سے پہنچ گیا. اس کے لیے کوئی مخصوص اور کوئی کسی ڈھونگ ڈھانگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلا گیا. جمعے کا دن ہوا، بیٹا ماں کی قبر پہ گیا، ماں کے پیروں میں جا کر قرآن پڑھنے لگا. قرآن پڑھتا وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا. ایک دن بیٹے کو ماں خواب میں نظر آئی ہے. ماں سے پوچھنے لگا، ماں کیا حال ہے؟ ماں نے فرمایا، بیٹا موت کی سختیاں بڑی سخت ہے، موت بڑی سخت ہے، لیکن میرے اللہ نے میرے ساتھ کرم کر دیا. آج میری قبر میں ریحان بچھا ہوا ہے. میری قبر میں مجھے اللہ نے جنت سے کھڑکیاں کھول دی ہیں، مجھے تکیے لگے ہوئے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. قیامت تک میں اسی طرح رہوں گی. بیٹا پوچھ رہا ہے، ماں میرے لیے کیا حکم ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ماں نے فرمایا، بیٹا تو میری قبر پہ جمعے کو آتا ہے، جب تک تو زندہ ہے تب تک میری قبر پہ آتا رہنا، میری قبر کو نہ بھلا دینا. جب تو آتا ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے، تو قبر پہ آتا ہے، سارے قبرستان والے مردے سب کی روحیں آ کے مجھے مبارک دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا تیری قبر پہ آیا ہے، تیرا بیٹا تیری قبر پہ آیا ہے. یہاں جتنے زندہ لوگ بیٹھے ہو، بغیر ماں کے بیٹھے ہو، بغیر باپ کے بیٹھے ہو، کیا کسی کا باپ تو پارٹیشن میں ہندوستان میں رہ گیا، کسی کی قبریں مٹ گئی، کوئی کہاں چلا گیا؟ آج آپ اپنی دعاؤں کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ہم بھول چکے ہیں. قبر پرستی نہیں بتا رہا، شریعت بتا رہا ہوں. بابا کی قبر ڈھونڈو، جاؤ بابا کی قبر پہ جا کے معافیاں مانگ لو. حدیث شریف میں آتا ہے، جو جمعے کے دن اپنے باپ کی قبر پہ جائے، ماں کی قبر پہ جائے، جو زندگیوں میں کمیاں ہو گئی تھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں اس عمل کی برکت سے. ماں سے کہا، میں کیا کروں آپ کے لیے؟ بیٹا آیا کر، میری قبر پہ آتا ہے جب تک تو زندہ ہے. جب تو آتا ہے سارے قبرستان والوں کو خوشی ہوتی ہے، مجھے آ کے مبارکبادی دیتے کہ تیرا بیٹا آیا تیری قبر پہ. اور جب تو پڑھ کے ان کے سب کے لیے سارے ثواب کر کے جاتا ہے، یہ سارے خوش ہو جاتے ہیں. بیٹا آ گیا، وقت گزرتا چلا گیا. ایک دن دیکھا کہ خواب میں اس لیے بتا رہا ہوں، حجت نہیں ہے خواب. انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے اور باقی لوگوں کا خواب دلیل و حجت نہیں ہوتا. صرف خواب میں اس لیے بتا رہا ہوں، پہلے میں نے آپ کو قرآن بتایا، پھر حدیث بتائی، پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مشاہدے بھی کروا دیتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، حدیث شریف میں آتا ہے نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لیکن مبشرات باقی ہیں. مبشرات کا مطلب یہ کہ اللہ والوں کو نیک خواب آتے رہتے ہیں، آتے رہیں گے نیک خواب. یہ باقی ہے، نبوت ختم ہو گئی. سچا خواب آنا نبوت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کو نبوت سے پہلے سچے خواب آیا کرتے تھے. تو بیٹا میں آپ کو خواب اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مشاہدہ اللہ کروا رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے، بیٹا آیا کر میری قبر پہ، یہاں پہ آ کر میرے ثواب کرتا رہا کر. وقت گزر گیا، یہ بیٹا سویا ہوا تھا. رات کو دیکھا کہ پورا قبرستان کے جتنے بھی روحیں ہیں اکٹھے ہو کے، مرد بھی عورت بھی، اس کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے. اٹھ کے گیا تو دیکھا بے شمار مردوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، عورتوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. فرمایا کہ تم کون ہو؟ کہنے کا برابر والے قبرستان سے آئے. کہا کیوں آئے ہو؟ تمہارا شکریہ ادا کرنے، تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ تم نے ہمیں یاد رکھا. ہمارے اپنوں نے بھلا دیا، ہمارے اپنوں نے بھلا دیا. کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگنے والا نہیں ہے. ہماری اپنی نسلیں ہم سے بیگانہ ہو گئی ہیں، ہماری اپنی اولادیں نہیں مانتی. تم نے خیر ہو کہ ہمیں یاد رکھا، تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. جسم نہیں آئے، خواب کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ مردے سارے گھر میں آ گئے، ایسا نہیں کہہ رہا، خواب کی بات کر رہا ہوں. خواب میں آپ ساری کائنات کو، اللہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہو جاتا ہے. آگے چلیں، ایک بات اور کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، چونکہ اگلے جمعے پھر نئی بات کرنی ہے. ایک قبرستان سے اللہ والا گزرا، ایک اللہ والا قبرستان سے گزرا تو دیکھا کہ اسی حالت میں ایک عالم دین نے دیکھا، اللہ والے نے دیکھا، اللہ نے پوری قبروں کو منکشف کر دیا. جو لوگ کہتے ہیں نا بھئی جو جائے، جو دنیا سے چلا گیا وہ خود کر کے جائے، دوسروں کے ساتھ فائدہ نہیں ہوتا. میں انہیں کہنا چاہ رہا ہوں، حدیث بھی میں نے ذکر کی ہے، قرآن بھی ذکر کیا ہے، اب اس پہ مشاہدے بھی بتا رہا ہوں.
اللہ والا قبرستان سے گزرا، اللہ نے سارے قبر کے عالم کشف میں نیند تاری ہوئی، اس کے اوپر نیند تاری ہوئی، ساری قبریں کھل گئیں، ساری قبریں کھلی ہیں، ہر قبر سے ایک نکلنے والا نکل کر باہر آیا، یہ وہاں بیٹھا حالت خواب میں دیکھ رہا ہے، اور اتنے میں آسمان سے فرشتے اترے، آسمان سے فرشتے اترے، اور بھائی ان کے پاس انہوں نے کچھ قبرستان میں رکھا، اور جتنے بھی قبروں سے نکلنے والے تھے وہ سارے کے سارے کچھ اٹھانا شروع ہو گئے، اٹھانا شروع ہو گئے، اٹھاتے رہے اٹھاتے رہے اٹھاتے رہے۔ ایک بندہ وہیں دور بیٹھا ہوا ہے، اچھا لباس ہے، بڑی ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کی پورا قبرستان باہر نکلا ہوا ہے، اور سارے نکل کر باہر چلے، نکل کر کچھ چن کر کے دوبارہ قبروں میں چلے گئے۔ یہ بندہ عالم دین اٹھ کر اس کے پاس گیا، وہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پوچھا کیسے ہو، آپ خیریت سے ہو؟ فرمایا یہ کیا معاجرہ ہے، یہ سارے کیوں نکل آئے ہیں باہر اور آپ کیوں نہیں نکلے؟ اس نے بتایا قبر والے نے، یہ سارے لوگ جو ان کے پیچھے والے تھے، انہوں نے جو ان کے نام اللہ کا لے کر ہدیہ بھیجا ہے، کہ اس کو چن رہے، اس کی برکتیں سمیٹ رہے۔ فرمایا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہنے لگا، وہ کہنے لگا فلاں بازار میں ایک میرا بیٹا ہے، اس کی حلوائی کی سویٹ کی دکان ہے، صبح سے لے کر شام تک میرے لیے وہ اپنا کام بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، شام ہوتی ہے قرآن پورا ہو جاتا ہے، میرے نام بھیج دیتا ہے ہدیہ، مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اولاد بھیج رہی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، پیچھے والے میرے نام دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن بھیج رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر دیکھا کہ وہ بھی چن رہا ہے، وہ بھی چن رہا ہے، وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ بھی سب کی طرح اٹھا رہا ہے۔ پھر گئے جس بازار کا بتایا تھا، بازار میں جا کر پتہ کیا، اور بازار میں گئے تو واقعتاً دیکھا تھا، جب پہلے بازار میں جب کہنے کہ وہ مجھے بھیجتا ہے، اٹھ کے بازار میں گئے، بازار میں گئے تو دیکھا کہ بیٹا کام بھی کر رہے، ہونٹ بھی چل رہے۔ پوچھا کہ ہونٹوں سے کیا پڑھتے ہو؟ کہا قرآن پڑھتا ہوں، بابا کے نام دے دیتا ہوں۔ جب اس نے دوبارہ سے عالم دین نے اس بابا کو دیکھا کہ وہ بھی چن رہا ہے، پوچھا کہ کیوں چن رہے؟ فرمایا اب وہ آنا بند ہو گئے ہیں۔ اٹھ کر کے کیا دیکھا بازار میں، اور پوچھا، کہا کہ اس دکان والے کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، تین اعمال ایسے ہیں، تین اعمال ایسے ہیں جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اکاؤنٹ میں جاری رہیں گے۔ اگر آپ کے دامن میں یہ تینوں اعمال ہیں، آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر یہ تینوں اعمال نہیں ہیں، پھر اپنی زندگی پر نظر کرو، نہ جانے آج ہی موت کا خواب آ جائے اور آپ کو قبر میں جانا پڑ جائے، پھر انتظار کرتے رہنا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔